اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ ولن ترضى اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، عنکل یہود آپ سے یہودی، حتیٰ یہاں تک کہ ولن نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے دین کی۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ بے شک ہدایت اللہ کی هو الہدی وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جاءک کیا آ گیا آپ کے پاس من العلم علم، ما لک تو نہ ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کے سامنے من ولی کوئی بھی کارساز حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کو پڑھتے ہیں حق تلاوتی جیسے حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ اولئک یؤمنون بی وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے فاولئک ھم الخاسرون تو پس وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت التی انعمت علیکم وہ جو میں نے تم پہ انعام کی، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت اور بزرگی دی، علی العالمین جہاں والوں پر۔ واتقوا یوما اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس نہ کفایت کرے گا کوئی بھی آدمی عن نفس شیئا کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اسے عدل کوئی معاوضہ بدلہ، ولا تنفعها شفاعت اور نہ ہی نفع دے فائدہ دے گی اس کو سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اور جب کہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ پس آپ نے وہ پوری کر دکھائیں۔ قال انی اللہ نے فرما بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں آپ کو للناس سے لوگوں کے لیے امام پیشوا۔
قال آپ نے فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد میں بھی یہ پیشوائی رکھنا۔ قال اللہ نے فرمایا لا ینال، نہ پہنچے گا عہدی میرا یہ وعدہ الظالمین، ظالموں کو۔ وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، کعبہ کو، مثابۃ للناس، لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنَ، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا، اور ہم نے کہا کہ بنا لو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا، اور ہم نے تاکید کی الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، واسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا، یہ کہ پاک کرو، پاک رکھو، بیتی، میرے گھر کو، للطائفین، طواف والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے۔ ان آیات کا پہلے سے ربط تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی خرابیاں، اخلاقی گراوٹ، اور اسی طرح ان کے ذہنی تعلی، یعنی ذہنی بلندی، تعصب، یہ کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت ہمارے لیے ہے۔ اب یہاں ان کی مزید ایک اور ذہنی تعصب کی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے جتنا ہی اچھا رویہ کیوں نہ رکھو، یا تم ان کی باتوں یا ان کے مسلک کی جتنی بھی رعایت رکھو، ان سے رواداری کرو، ان سے دوستانہ بناؤ، یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے، ان کا دل تمہارے بارے میں صاف کبھی نہیں ہوگا، یہ کبھی تم سے دوستی نہیں رکھیں گے جب تک تم اپنا دین چھوڑ دو اور ان کا دین نہ اختیار کر لو۔ یہ اس قدر متعصب ہے، یہ اللہ نے ان کی فطرت بیان فرمائی۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، عنک الیہود، اے انسان، اے مخاطب، تجھ سے یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ حتیٰ کہ تو پیروی کرے ان کی ملت کی، ان کے دین کی، یعنی تم اپنا دین چھوڑ کے ان کا دین اختیار کر لو، تب یہ تم پہ مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج دیکھ لیں مسلمان اپنا دین چھوڑ کے ان کے ساتھ رواداری کرتا ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان کی حمایت چھوڑ کر جو مسلمان حکمران طبقہ ہے یا مسلمان منافق لوگ ہیں، یہ یہود و نصارہ کی خوشنودی میں لگتے ہیں، مسلمانوں کی بجائے ان سے دوستی، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایسے مسلمانوں پہ خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کا دین قبول نہ کر لو، اس لیے مسلمان کو کبھی ان پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہی مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے یہ اسی یہودی اور عیسائی پہ گرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے ہمارے دوست ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کی کمزور حالت یہ دیکھیں، تہذیب کے اندر، کلچر میں، رہن سہن میں، آج مسلمان ہی نہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل کر رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اور حضور نے اس سے آگاہ فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تم لوگ ان یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، اور آج وہی ہے، ہم مسلمان ان کے فیشن، ان کے طور طریقے اپنا رہے ہیں، جبکہ یہ ہم سے بہت بڑا تعصب رکھتے ہیں۔ حتیٰ تتبع ملتہم، تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر تتبع ملتہم، ان کے دین کی تابعداری کرو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو فرمایا آپ نے کبھی ان کی رواداری دین کے معاملے میں نہیں کرنی، کیونکہ تم
ہدایت پر ہو اور اللہ کی ہدایت کی راہ پر تم مسلمان ہو، یہودی نہیں ہے۔ قل آپ کہہ دیں نہ ہد اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت ہو الہدا، وہی ہدایت ہے اور تم اس ہدایت پر ہو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے کبھی پیروی کی ان کی خواہشات کی، یعنی تم مسلمان اگر ان یہود و نصارہ کی خواہشات کا لحاظ کر کے اپنے دین کے احکام کو چھوڑو گے، یہ بہت بڑی تمہاری زیادتی ہوگی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک، بعد اس کے کیا چکا ہے تمہارے پاس، من العلم، اللہ کی طرف سے علم، یعنی یہ قرآن، اس قرآن کے ہوتے ہوئے تم یہود و نصارہ کی باتوں پر عمل کرو یا ان کے طور طریقوں کی رعایت کرو، تو ما لک من اللہ، کل کلاں جب تم مصیبت میں آؤ گے، پریشانی میں پکڑے جاؤ گے، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے من ولی، کوئی بھی حمایتی، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا جب خدا کی پکڑ آ جائے گی۔ اس لیے ڈرو اللہ سے اور یہود و نصارہ کی نکالی سے بچو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ حق تلاوتی، اس کے پڑھنے کا جو حق ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے اس حوالے سے، اس کی تفسیر میں، کہ کتاب اللہ کی، قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اور اس کے احکام پہ عمل پیرا ہونا، یہ کتاب اللہ کی تلاوت کا حق ہے۔ اگر انسان کتاب اللہ پڑھے اور اس کے احکام پر عمل نہ کرے، یہ اس کا حق نہیں ہے، حق تلفی ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا بہت سے قاری قرآن کے پڑھنے والے، یعنی قاری سے مراد قرآن پڑھنے والے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی ان پہ لعنت ہوگی، وہ یہی ہے لعنت کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو حق کا تلاوتی کے احکام پہ عمل کرنا مراد ہے اس سے۔ اولئک یؤمنون بہ، تو جو اس کی صحیح تلاوت کرتے ہیں وہی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو شخص بھی اس کتاب اللہ سے کفر کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا کہ تم اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا ضابطہ ہے جب کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے، اللہ اس کو وہ نعمت اور زیادہ دیتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کا نام بنی اسرائیل تھا، حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، تو ان کی نسل اولاد کو کہا بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ جو کی ہیں۔ یہود پہ اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہوئی تھیں اور اللہ نے بہت سے ان پہ احسانات فرمائے جن کا ذکر پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور وادی سینائی میں اللہ نے ان کو رہائش دی، کھانے کا انتظام من سلوہ کی شکل میں، سائے کا انتظام بادلوں کی شکل میں، پانی کا انتظام چشموں کی شکل میں اللہ نے کر دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں، فرمائیں ان کو یاد رکھو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وانی فضلتکم، اور اسی طرح اس کی نعمت دیکھو کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، بزرگی بخشی تمہیں، علی العالمین، جہاں والوں پر۔ اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے سب پہ اللہ نے بنی اسرائیل کو عزت کا مقام دیا ہوا تھا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کفایت کرے گی، یعنی نہیں کام آئے گا کوئی بھی انسان، عن نفس شیئا، کسی دوسرے کے کچھ بھی، ذرا بھی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گی۔ ایک نیکی کسی انسان کی نجات کا ذریعہ بننے والی ہو تو وہ ایک نیکی لینے کے لیے گھومتا پھرے تو اس کو نہ باپ اپنی نیکی دے نہ ماں اپنی نیکی دے، کوئی رشتہ دار اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔
یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ مضمون اس طرح کا بیان ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، وہ ایسا نفسا نفسی کا دن ہے۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ بدلہ۔ تو دنیا میں جیسے ہوتا ہے کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، تو اس کو اس سے جان چھڑانے کے لیے یا تو یہ ہے کہ اس کا جرم ثابت ہو، مجرم اپنے آپ کو قرار دے دے تو اس کا جرمانہ ادا کرے، یا یہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت دے دے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی سفارش کر دے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی دھاوا بول کے اس کی مدد کر کے اس کو چھڑا لے۔ تو یہ قیامت کے دن کوئی صورت ایسی نہیں بنے گی۔ ولا يقبل منها عدل، کہ وہ کوئی جرمانہ یا کوئی فدیہ دے کے جان چھڑا لے، نہیں قبول کیا جائے گا اس سے من عدل کوئی بھی بدلہ۔ ولا تنفع شفاعت، اور نہیں فائدہ دے گی اس کو کسی کی سفارش۔ ان کافروں مشرکوں کو سفارش بھی نفع نہیں دے گی۔ ہاں جو مسلمان گناہگار ہوں گے ان کی شفاعت ہوگی، نبی شفاعت کریں گے، ولی، اولیاء کرام، بزرگان دین، قرآن کے حافظ، شہید، علماء، حاجی، یہ سفارشیں کریں گے گناہگار مسلمانوں کی اور انہیں فائدہ بھی دے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے اور پھر کوئی ان کی مدد کو آ جائے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ دنیا میں آئے نہ آخرت میں انسان پکڑا جائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب کہ آزمایا، امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے۔ تو امتحان ایک مفہوم تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی قابلیت، کسی کی علمیت کو جانچنے پرکھنے کے لیے اور اس کی قابلیت کو معلوم کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کو تو سب کی قابلیت معلوم ہے۔ اور دوسرا امتحان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کسی کی قابلیت کا پتہ ہوتا ہے لیکن دوسرے اس کی قابلیت سے واقف نہیں ہوتے، تو ان کے سامنے اس کی قابلیت اور اس کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی مراد ہے کہ اللہ کو پتہ تھا ابراہیم کس مرتبے اور مقام کے ہیں، لیکن دنیا کو دکھانے بتانے کے لیے اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ اور وہ امتحان کیا تھے؟ آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، گھر کی مخالفت اور رشتہ دار چھوڑنے پڑے، وطن مٹی چھوڑنی پڑی، علاقہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور پھر اللہ نے اولاد دی، بچہ جوان ہوا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ امتحان در امتحان، بہت سے آپ کے امتحان اور آپ کے کمالات اللہ نے دنیا کے سامنے ان کے ذریعے سے ظاہر کیے۔ جب امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات، ان کچھ باتوں سے جو میں نے عرض کی، فاتمہن، تو آپ نے ان باتوں کو پورا کر دکھا، یعنی اپنے امتحان میں 100% کامیاب ٹھہرے۔ قال انی جاعلک، تو اس پہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امامہ، پیشوا۔ اسی کا اثر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سارے مذاہب، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے امام تھے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے تھے، یہاں تک کہ ہندو مذہب کے دوسرے بت پرست وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، اور مسلمان تو کہتے ہیں، تو سچ کہتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیم پر۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی مقبولیت کی علامت ہے کہ سب مذاہب کے لوگ کہتے ہیں ہمارے وہ تھے، امام تھے، ہمارے وہ بڑے تھے۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ پیشوائی کا منصب دینا۔ قال، اللہ نے فرمایا لا ینال، نہیں پہنچے گا، نہیں ملے گا عہدی میرا یہ وعدہ، الظالمین، ظالموں کو، یعنی جو آپ کی اولاد میں ظالم مشرک ہوں گے ان کو میں یہ امامت نہیں دوں گا، کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ ہاں جو آپ کے مشن پر چلیں گے ان کو میں امامت اور پیشوائی کا منصب دوں گا۔ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس، مثابتاً کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں بار بار آیا جائے، بار بار لوٹا جائے۔ تو بیت اللہ کو اللہ نے بار بار لوٹنے کی جگہ بنائی۔ یہی اس کی تاثیر ہے
کہ ایک انسان ایک دفعہ ہو کے آ جاتا ہے پھر جی اس کا چاہتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے بیت اللہ کی نسبت سے کہ ان کے دل کھینچے آئیں اس کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ تو اگر ایک آدمی 10 بار بھی بیت اللہ میں گیا ہے تو پھر بھی اس کا جی نہیں بھرتا، بار بار جی چاہتا ہے کہ وہ پھر جائے۔ یہ ہے بار بار لوٹنے کی جگہ، مثابۃ للناس، بار بار لوٹنے کی جگہ اللہ نے بنایا اس بیت اللہ کو، امنا اور امن کی جگہ بنا، وہاں قتل و غارت گری فتنہ فساد، اس سے اس جگہ کو پاک اللہ نے کیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو مصلی کی نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسمان سے اتارا، اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر فرمائی، اور 2 ہی بندے تعمیر کرنے والے تھے، ایک آپ تھے اور ایک آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ جو پتھر تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک جک کا کام دیتا تھا۔ آپ نے نیچے اترنا ہوتا تو پتھر نیچے ہو جاتا، اوپر بلند ہونا ہوتا یہ پتھر بلند ہو جاتا، دائیں بائیں ہونا ہوتا یہ دائیں بائیں ہو جاتا تھا، سرک جاتا تھا۔ اس کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھ دیا تھا اس پتھر میں، اور یہ جنتی پتھر تھا۔ تو بعد میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کے اختتام پر بیت اللہ کی دیوار میں جڑ دیا تھا اس کو، اور پھر مرور زمانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پھر اس کو الگ کیا گیا اور ایک بیت اللہ کے ساتھ ہی الگ جگہ میں اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ اور آج کل بھی بیت اللہ کے دروازے کی سمت میں سامنے کی طرف یہ ایک صحن میں نصب ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی نظر آتے ہیں۔ یہ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس پہ نماز پڑھنے کی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کو قبلہ بنایا جائے، یعنی اس کے پیچھے ہو کے نماز پڑھی جائے، نفل پڑھے جائیں طواف کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش پر یہ آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بیان فرمایا کرتے تھے اللہ نے میری خواہش پر، میری رائے پر یہ آیت۔ اور قرآن کریم میں 21 آیتیں جو حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے نازل فرمائی تھی، حضرت عمر کی شان تھی۔ اور بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، اس لیے یہ طواف کے 2 نفل جو ہوتے ہیں، طواف سے فارغ ہو کے 2 نفل یہ مقام ابراہیم کی سمت میں پڑھے جاتے ہیں۔ واحدنا الی ابراہیم، اور ہم نے حکم بھیجا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طاہرا، کہ کیونکہ دونوں باپ بیٹے نے اس کی تعمیر کی تھی تو فرمایا اب اس کو پاک رکھنا، بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور اس میں رکوع سجدے کرنے والے یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے اس کو پاک رکھنا۔ ظاہری پاکی کہ اس کے ماحول کو پاک صاف ستھرا رکھنا، اور باطنی پاکی کہ اس کو کفر اور شرک سے محفوظ رکھنا کہ یہاں شرک نہ ہو۔ لیکن ستیہ ناس و مشرکین کا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کی دین کے ماننے کا دعویٰ رکھتے تھے لیکن بیت اللہ کو اس باطنی نجاست سے ملوث کیا ہوا تھا، اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے باپ بیٹے کو کہا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے لیے۔ آخر دعوانا